السلام علیکم پیارے دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتے ہیں کہ آپ سبھی ٹھیک ہوں گے، خوش ہوں گے اور مزے میں ہوں گے۔ پیارے دوستو، آج کی اس خوبصورت ویڈیو میں آپ سبھی کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ویڈیو کو کنٹینیو کرنے سے پہلے آپ سے گزارش اتنی سی ہے کہ ہمارے اس چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیجئے، ساتھ ہی موجود بیل کے بٹن کو لازمی پریس کر دیجئے تاکہ تمام آنے والی خوبصورت ویڈیوز آپ کو بر وقت حاصل ہو سکیں۔ سخت سردی کا موسم تھا، وہ سونے کی تیاری کر رہے تھے کہ اچانک ان کی بیوی کے ہاتھ سے پانی کا برتن گر کر ٹوٹ گیا اور پانی کمرے کی چھت پر پھیل گیا۔ انہیں بہت پریشانی ہوئی کہ اب پانی نیچے ٹپکے گا اور نیچے ٹھہرے مہمان پر اگر پانی گر گیا تو انہیں تکلیف ہوگی۔ انہوں نے فوراً اپنا لحاف اٹھایا اور اس پانی پر ڈال دیا تاکہ لحاف پانی کو جذب کر لے اور پانی نیچے کمرے میں نہ ٹپکے۔ لحاف نے پانی تو جذب کر لیا لیکن اتنا گیلا ہو گیا کہ اب اسے اوڑھنا ممکن نہ تھا۔ سردی بڑھتی جا رہی تھی اور ان کے پاس لحاف بھی ایک ہی تھا۔ انہوں نے ساری رات جاگ کر اور ٹھٹھر کر گزار دی، لیکن انہیں اس بات کی بہت خوشی تھی کہ ان کی وجہ سے مہمان کو کسی قسم کی بھی تکلیف نہیں ہوئی۔ یہ میزبان اور کوئی نہ تھے، یہ میزبان حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ اور ان کی بیوی تھیں، اور ان کے گھر مہمان محبوب خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ دوستو، کسی پودے کو اکھاڑ کر جب ایک جگہ سے دوسری جگہ لگایا جاتا ہے تو دوبارہ سے زندہ ہونا پودے کا کمال نہیں ہوتا، بلکہ اس مٹی کا ہوتا ہے جو اسے خود میں سمو لیتی ہے، جڑیں پکڑنے کی راہ دیتی ہے۔ یہی حال لڑکیوں کا ہوتا ہے، جنہیں ماضی میں اللہ کی رحمت کے بجائے زحمت سمجھا جاتا تھا، اور آج بھی کئی جگہوں پہ یہی حال ہے۔ لڑکی جب یہاں کے سسرال جاتی ہے تو اسے اس ماحول میں ایڈجسٹ ہونے کے لیے وقت لگتا ہے۔ جب تک ایڈجسٹ نہیں ہو جاتی مشکل میں ہی رہتی ہے۔ زمین جتنی نرم ہوگی وہ جلدی جڑیں گاڑ لے گی، اور اگر زمین ہی پتھریلی ہو تو عمر بیت جائے گی، وہ اپنا رنگ و نور کھو کے بھی وہاں نہیں سما سکتی، اور جڑیں گاڑ لینے میں بھی عورت کا کوئی ہاتھ نہیں۔ بات تو ساری ساتھ کی ہے۔ جب اس کا شوہر اسے اس کی ماں کی گھر والوں کو گھر کی جگہ دے گا تو رشتوں کی ہر جڑ مضبوط ہوگی۔ بات تو چھوٹی سی ہے لیکن کامیاب زندگی کا ایک بہترین کلیہ ہے۔ دوستو، عورت کیسی ہونی چاہیے ہر مرد بتا سکتا ہے، مگر کیا وہ مرد جانتا ہے کہ مرد کو کیسا ہونا چاہیے؟ ایک اچھا مرد اور شوہر وہ ہے جو عورت کی بڑی سے بڑی خطا بھی معاف کر دیتا ہے، جو حکمران بن کر نہیں، محافظ اور ساتھی بن کے رہتا ہے، جو روٹی کپڑا پناہ دے کر احسان نہیں جتلاتا بلکہ شکر گزار نظر آتا ہے، جو وحشت کے گھوڑے پر سوار ہو کر عورت کی انا کی دھجیاں نہیں اڑاتا، جو بن مانگے عورت کو محبت کے ساتھ عزت بھی دیتا ہے، جو اپنی انا کی تسکین کے لیے عورت کی عزت نفس کو کچلتا نہیں ہے، اور جو اپنے گھرانے کی خدمت کو عورت کا فرض نہ سمجھتا ہو، جو عورت کے ہر غم دکھ درد میں شریک ہوتا ہو۔ ہاں، وہ ایک اچھا مرد ہوتا ہے، وہ ایک اچھا شوہر ہوتا ہے۔ ہم لوگ دائروں میں چلتے ہیں، دائروں میں چلنے سے دائرے تو بڑھتے ہیں، فاصلے نہیں گھٹتے۔ آرزوئیں جلتی ہیں، جس طرف کو جاتے ہیں منزلیں تمنا کی ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ گرد اڑتی رہتی ہے، درد بڑھتا جاتا ہے، راستے نہیں گھٹتے۔ صبح دم ستاروں کی تیز جھلملاہٹ کو روشنی کی آمد کا پیش باب کہتے ہیں۔ ایک کرن جو ملتی ہے آفتاب کہتے ہیں، دائرے بدلنے کو انقلاب کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن پوری کائنات کے سامنے ایک شخص کو بلایا جائے گا، اس کے سامنے 99 رجسٹر اس کی برائیوں کے رکھ دیے جائیں گے۔ ہر رجسٹر اتنا لمبا چوڑا پھیلا ہوگا جتنی نظر کام کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سوال ہوگا، ان برائیوں میں سے کسی ایک برائی کا بھی انکار کر سکتا ہے؟ میرے نگران فرشتوں نے کہیں تجھ پر ظلم تو نہیں کیا؟ وہ جواب دے گا، اے میرے رب، ایسا نہیں ہے۔ پھر سوال ہوگا، کوئی عذر ہو تو پیش کرو یا کوئی نیکی ہو تو سامنے لاؤ۔ بندہ ڈرتے ڈرتے جواب دے گا، یا رب، کوئی عذر بھی نہیں اور کوئی نیکی بھی نہیں۔
اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تیری ایک نیکی ہمارے پاس محفوظ ہے، یاد رکھ آج تجھ پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ چنانچہ ایک کاغذ کا ٹکڑا نکالا جائے گا، اس میں لکھا ہوگا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ بندہ عرض کرے گا یا اللہ ان بڑے بڑے گناہوں کے انبار کے سامنے اس ٹکڑے کی کیا حیثیت ہے؟ جواب ملے گا آج تجھ پر ظلم نہیں ہوگا۔ چنانچہ گناہوں کے وہ بڑے بڑے رجسٹر ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں گے اور کاغذ کا ٹکڑا دوسرے پلڑے میں رکھ کر وزن کیا جائے گا تو وہ کلمے والا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب ایک جوان انسان توبہ کرتا ہے تو مشرق سے مغرب تک کے قبرستانوں میں سے 40 دن تک عذاب ہٹا لیا جاتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ اس کے چہرے کو روشن کرے جو حدیث سن کر آگے پہنچائے۔ کسی نے محبوب خدا سے پوچھا یا رسول اللہ جنت کتنی دور ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنت 2 قدم پر ہے، پہلا قدم نفس پر رکھ دو، دوسرا قدم جنت میں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تیری نیکی تجھے خوش کر دے اور تیری برائی تجھے رنجیدہ کرے تو سمجھ لینا تو مومن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی جھوٹ بولتا ہے تو اس کی بدبو سے فرشتے اس سے میل بھر دور چلے جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ تم کسی کی کمزوریوں کی تلاش میں نہ رہا کرو اور جاسوسوں کی طرح کسی کے عیب معلوم کرنے کی کوشش بھی نہ کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر جھک جانے یعنی عاجزی اختیار کرنے سے تمہاری عزت گھٹ جائے تو قیامت کے دن مجھ سے لے لینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگوں پر آسانی کرو، سختی نہ کرو اور خوشی کی بات سناؤ، نفرت نہ دلاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر کسی کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے نیت کی ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب سے افضل صدقہ روٹھے ہوئے لوگوں میں صلح کرا دینا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مالداری یہ نہیں کہ انسان کے پاس مال و دولت سے بھرے خزانے ہوں، بلکہ ایک شخص اپنے نفس کو جتنا قابو میں رکھتا ہے وہ اتنا مالدار ہوتا ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 5 چیزوں سے حافظہ تیز ہو جاتا ہے، مٹھاس کھانے سے، جانور کی گردن کے قریب کا گوشت کھانے سے، مسور کی دال کھانے سے، ٹھنڈی روٹی کھانے سے، آیت الکرسی پڑھنے سے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خدا کی لعنت ہو اس شخص پر جو ماں اور اولاد میں جدائی ڈالتا ہے اور بہن بھائیوں میں تفرقہ پیدا کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو کوئی کسی کا قصور معاف نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ بھی اس کا قصور معاف نہیں کرے گا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص جنت میں میرے گھر کے قریب گھر بنانا چاہتا ہے وہ بس یہ 2 کام کرے، پہلا کام اپنا اخلاق اچھا کرے، دوسرا کام اپنی بیوی سے سلوک اچھا کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا غیب کی کنجیاں 5 ہیں جن کو اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا۔ پہلا عورت کے رحم میں کیا ہے، دوسرا اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ کل کیا ہونے والا ہے، تیسرا اور نہ اللہ کے سوا کوئی جانتا ہے کہ بارش کب ہوگی، چوتھا اور نہ سوائے اللہ کے کسی کو علم ہے کہ وہ کس زمین میں مرے گا، پانچواں اور نہ اللہ کے سوا کوئی جانتا ہے کہ قیامت کب آئے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ اس کے چہرے کو روشن کرے گا جو حدیث سن کر آگے پہنچائے گا۔ پیارے دوستو، آج کی اس خوبصورت ویڈیو کو جتنا ہو سکے صدقہ جاریہ سمجھ کے اپنے دوستوں کے ساتھ، فیملیز کے ساتھ، جن سے آپ بہت زیادہ پیار کرتے ہیں، ان کے ساتھ شیئر کیجیے
ہماری حوصلہ افزائی کرتے ہوئے اس ویڈیو کو لائک لازمی کر دیجئے۔ روزانہ ایسی خوبصورت دلوں کو چھو لینے والی سبق آموز ویڈیوز کے حصول کے لیے ہمارا چینل بھی ضرور سبسکرائب کر دیجئے۔ ہمیں کہتے ہیں سید احسن آس۔ ہم ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ ہو آپ کا حامی و ناصر۔